السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ بہا کنتم الشمس البلاد۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ثم يقال هذا الذي فرض به تكذبون۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وجمع فرض والقمر۔ وجمع الشمس والقمر۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ التي لم يخلق مثلها في فرض۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ تظن ان يفعل فرض فاقرة۔ تظن أن يفعل بها فاقرة۔ جزاک اللہ۔ بالنواصي ويفعلون أعداء ما المجرمون۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم فرض ما يؤمرون۔ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ يعرف فرض بسیماهم فيؤخذ فرض والأقدام۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال كذلك الله يخلق فرض يشاء۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یوم یحشر فرض اللہ إلى النار فهم یوزعون۔ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ بعودۃ عنکبوت، نملہ غنم، کلب۔ جزاک اللہ۔ صدر، فؤاد، قلب، ثمرات، الطين، السفينة۔ جزاک اللہ۔ الشمس، القمر، السماء، النهار، الليل۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے ان تصویروں کو جانتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ جبال۔ تو پہاڑوں کے سلسلے جو ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جبال۔ جبال، جبال، اس کا مفرد کیا ہے؟ جبل۔ الجبال، الجبل۔ اونٹوں کے جتھے کو کیا بولتے ہیں؟ ابل۔ الابل، الابل۔ اسی طرح جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے 10 ماہ کی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشراء۔ اشراء، اس کا جمع ہے عشار۔ عشار، الاشراء، العشار۔ اس کے بعد دیکھیے تاروں کے لیے کیا ہے؟ النجوم۔ النجوم، النجوم، اور اس کا مفرد کیا ہے؟ النجم۔ النجم۔ الگ سے دیکھیں یہاں پر ایک دریا، ایک سمندر کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ البحر۔ البحر، اور جمع کے لیے البحار۔ البحر، البحار۔ اگر ہم جمع کو ہی گنیں، الجبال،
الإبل العشار النجوم البحار. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء العشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء العشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء العشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. الجبال الجبل الإبل العشراء الإشار النجوم النجم البحر البحار. جزاک اللہ. تو آج اللہ کے کرم سے ہم فعل مجہول میں نائب فاعل کی طرف فوکس کریں گے، یعنی ہم نائب فاعل کو دیکھیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو جو پیسیو وائس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہم یعنی آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس آبجیکٹ کو ہم دو ناموں سے جانتے ہیں، یا تو ہم اسے مفعول بھی کہتے ہیں. اب جب فعل مجہول ہوتا ہے تو اسے خاصتاً ہم نائب فاعل کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ قائم مقام فاعل ہوتا ہے، یعنی اعرابی پلیس اس کی بالکل وہی ہوتی ہے. تو چلیے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. آگے آئیے. هو قرأ هي قالت هما قالا هما كتبتا هم أكلوا هن شربنا. جزاکم اللہ خیر. أنت شربت أنت جلست أنتما جلستما أنتما قمتما أنتم قمتم أنتن سجدتن أنا ذهبت نحن دخلنا. جزاکم اللہ خیر. تو دیکھ لیجئے اللہ کے کرم سے ہم نے مجہول پڑھا، یعنی معلوم سے مجہول. تو ماضی میں ہم نے دیکھا فعلا فعلا یا فعلا ہو، اس کا مجہول کیا بنتا ہے؟ فعلا، یعنی پہلے پر پیش، آخر میں کوئی چینج نہیں، آخر سے پہلے زیر. خلقہ سے خلقہ، سمع سے سمع، کارما سے کرما. اس کے پیرل ہم نے مجہول میں کیا دیکھا؟ چاہے یفعلو ہو، یفعلو ہو یا یفعلو ہو، مجہول کیسے بنتا ہے؟ پہلے پیش کر لینا ہے، آخری والے کو چینج نہیں کرنا، اور عین کلمہ زبر کے ساتھ. یعنی یسمع سے یسمع، یضرب سے یضرب، ینصر سے ینصر. یعنی یہاں پر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، پیش تو یہاں بھی
پہلے ہے، یہاں بھی پیش پہلے ہے، آخری کلمے میں یہاں پر بھی کوئی چینج نہیں، آخری کلمے میں یہاں پر بھی کوئی چینج نہیں، یہاں پر لاسٹ بٹ ون، یا جسے ہم نے رنگ لیٹر کہا، کلمت الوسط کہا، عین کلمہ کہا، یہاں یہ زیر کے ساتھ چلا جاتا ہے اور یہاں پر یہ زبر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک بار اس کو مجہول کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ آئے گا فعیلا، فعیلت، فعیلا، فعیلتا، فعیلو، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ آئیے اس کو بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ یفعل، تفعل، یفعلان، تفعلان، یفعلون، یفعلن، تفعل، تفعلین، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلن، افعل، نفعل۔ تو اللہ کے کرم سے ہم نے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف کو پیسیو وائس یعنی فعل مجہول کے ساتھ کمپیئر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ فعل معروف میں فعل کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، لازم افعال میں اور متعدی افعال میں کیا ہوتا ہے؟ فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول بھی یہ ظاہر یا ضمیر کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ یعنی فعل معروف ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل بڑا سگنیفیکنٹ ہے، چاہے وہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، یعنی کام کس نے کیا۔ اور پھر جب ہم مجہول میں آتے ہیں وہاں پر ہمیں فعل کے ساتھ دائماً مفعول بھی ملتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فعل مجہول کا پیٹرن ہمیں ملتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس مفعول بھی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسم فاعلہ۔ یہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اسی کو ہم نے کیا کہا؟ نائب فاعل۔ تو یہاں پر ایک بار ہم اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی فعل معروف میں جو ڈومیننٹ اور ایکٹیو پارٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ فاعل ہے، اور جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے فاعل کا ذکر نہیں کرنا ہے، یہاں پر مفعول کا ذکر ہوگا، لیکن اپیرنٹلی یہ فاعل جیسا دکھے گا کیونکہ اس کے اعراب جو ہوں گے وہ فاعل جیسے ہوں گے۔ اب یہاں پر سیدھے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک اسم مرفوع ہے یہ فاعل ہے یا مفعول بھی ہے، اس کو ہم پھر فعل سے پہچانیں گے۔ یعنی اگر فعل معروف ہے تو اس کے بعد جو اسم مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور اگر فعل مجہول ہے اس کے بعد جو مرفوع اسم ہوگا وہ نائب فاعل ہوگا۔ یہاں پر ہمیں اور ایک چیز بھی نوٹ کر لینی ہوگی کہ فعل مجہول میں اگر مفعول ایک سے زیادہ ہوں، کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک جملے میں مفعول کئی طرح سے آتا ہے جن کو کہ ہم مفاعل خمسہ میں سیکھیں گے، تو یاد یہ رکھنا ہے کہ صرف پہلا مفعول بھی جو ہے نائب فاعل کا امپیکٹ لے لے گا، باقی جو مفعول ہوں گے وہ اپنی نسبی حالت کو نہیں بدلیں گے، کیونکہ مفعول بھی ہی دراصل اصلی مفعول ہوتا ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی مفاعل ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل ہوتے ہیں، کچھ انفارمیشن کے لیے آتے ہیں، ابہام دور کرتے ہیں، وضاحتیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اعراب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو آئیے ان مثالوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ فاعل اور نائب فاعل کا مسئلہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، شرب الولد الماء، شربہ اس نے پیا، لیکن آگے ہے ولد یعنی لڑکے نے پانی پیا، شرب الولد الماء۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو مجہول بنانا ہے، تو اس پر ہم نے چینج جو سیکھ لی، یہ بن جائے گا شربہ، شربہ سے شربہ، لیکن اب یہ الماء جو ہے اب ہمیں اس کو الماء کر دینا ہے۔ اس کا تو کام ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ جب ہم مجہول کی طرف جائیں گے فاعل کا ذکر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا شرب الماء۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھ لیا، پہلے تو ترجمہ تھا لڑکے نے پانی پیا، تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ پانی پیا گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ماں ہے کام تو اس پر کیا گیا لیکن یہ منصوب نہیں آیا ہے، یعنی ہے یہ مفعول بھی، لیکن آیا ہے کیسے؟ فاعل جیسا، تبھی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ اس مثال کو دیکھ لیجئے، یہ اسی کا مضارعہ ہے۔
یعنی یشرب الولد الماء، تو یہ دیکھیے یہ فاعل ہے، یعنی لڑکا پانی پیتا ہے یا لڑکا پانی پیے گا۔ اب ہم نے اس کو مجہول کر دیا تو اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ فاعل کو ہمیں اگنور کر لینا ہے۔ اس کے پلیس پہ آ رہا ہے مفعول، جو کہ دکھتا فاعل ہے، اسے کہتے کیا ہے؟ نائب فاعل۔ تو پہلے ہم نے ترجمہ کیا یشرب الولد الماء، لڑکا پانی پیتا ہے یا لڑکا پانی پیے گا۔ اب کیا کریں گے ترجمہ؟ پانی پیا جاتا ہے یا پانی پیا جائے گا۔ اسی طرح ہم جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں جو فاعل ہے یہ پھر اگنور کرنا ہے مجہول بناتے وقت، لیکن اعرابی تبدیلی کو بھی نوٹ کر لیجئے، یعنی پہلے تھا فتح الولد الباب، اب ہے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ اسی طرح یہاں پر ہم اس کا مضارع بنا سکتے ہیں، یہاں پر ولد ڈال کے پہلے جو معلومی سٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یفتح الولد الباب، لیکن جب ہم اسے یفتح کریں گے تو اب ہمیں اس ولد کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کی جگہ پر آئے گا مفعول کہ کام کس پر کیا گیا، یعنی یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو ہم نے اس سلائیڈ سے یہ سمجھ لینا ہے کہ جو مجہول ہے اس میں مفعول مقدم ہوگا، اس کی سگنیفیکنس بڑھے گی اور وہ ایسا دکھے گا جیسا کہ فاعل دکھتا ہے۔ کیا کیجئے، یہاں سے ایک فعل اٹھائیے، یہاں سے فاعل کو اٹھائیے اور یہاں سے مفعول کو اٹھائیے، کوئی بھی رینڈم۔ جی شرب الولد الماء. جی شکریہ، آپ اسی کو مجہول کیجئے۔ شرب الماء. جزاک اللہ۔ كتب المعلم الدرس. شکریہ، اسی کا مجہول کیجئے۔ كتب الدرس. جزاک اللہ۔ قرأ معلم درسه. جزاک اللہ۔ قرئ، پھر معلم اس میں نہیں رہے گا، الدرس، قرئ الدرس. جزاک اللہ۔ فتح الطالب الباب. جی شکریہ، کیجئے اس کا مجہول۔ فتح باب. جزاک اللہ۔ طبخ طباخ الطعام طبخ الطعام. بارک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پہلا ترجمہ ہوگا کہ باورچی نے کھانا پکایا، دوسرا ترجمہ ہوگا کھانا پکایا گیا۔ سمع المعلم الصوت. جزاک اللہ، آپ اسے مجہول کیجئے۔ سمع الصوت. جی جزاک اللہ۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس نائب فاعل کو پہچاننے میں جو ہمیں مدد کریں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سورۃ المرسلات کی کچھ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی آیت کو لے لیتے ہیں، آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا پھر جب، النجوم تارے، طُمِسَتْ بے نور کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر تو کافی چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ اسمیہ جملہ ہے یا جملہ فعلیہ۔ تو دیکھیں فَإِذَا کو اگنور کر لیجئے، اس کے بعد ہمیں پہلے ملتا ہے اسم، تو اسے ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ اب دوسری بات، یہ تمست اینڈ میں کیوں چلا گیا؟ تو یہ بلاغت کے لیے، رائم سکیم کے لیے، اور واللہ عالم اسے آخر پر لیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ آیات انتہائی ضروری ہیں آج کے لیسن کے حوالے سے، کیونکہ اس میں فعل مجہول ہے اور نائب فاعل بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہے ہمارا فعل مجہول اور یہ کیا ہے، نائب فاعل۔ اگلی آیت میں دیکھیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا اور جب، السَّمَاءُ آسمان، فُرِجَتْ پھاڑ دیا جائے گا، تمست بے نور کر دیے جائیں گے، فُرِجَتْ پھاڑ دیا جائے گا۔ اب آگے دیکھیں آیت 10 میں کیا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے یا اڑائے جائیں گے۔ آیت نمبر 11 میں کیا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت مقرر کیا جائے گا۔ تو یہاں تمست، فرجت، نصفت، اقتت یہ سب افعال مجہول ہیں، اور یہ النجوم، السماء، الجبال، الرسل یہ سب مرفوع ہیں اور نائب الفاعل ہیں۔ اب دیکھیں سورۃ التکویر کی ان 3 آیت مبارکہ کو، اذا الشمس کورت، وہی پیٹرن ہے،
اذا جب الشمس سورج کو کورت لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں گابن اونٹنیاں عُطِّلَتْ آوارہ چھٹی پھریں گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے کوّرت عُطِّلَتْ سجرت دو چیزیں پھر سے ہم نے نوٹ کر لی یہ فعل مجہول ہے غائب واحد مؤنث کا صیغہ ہے کوّرا کوّرت عُطِّلَ عُطِّلَت سجرا سجرت اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ شمس کے ساتھ مؤنث کیوں آیا پتا چلا کہ اسے مؤنث مانا جاتا ہے اور جب ہم جمع پڑھیں گے یعنی اسم تب ہم دیکھیں گے کہ جو غیر عاقل جمع ہے ان کے ساتھ بھی دائماً جو فعل ہے واحد مؤنث کا آتا ہے تو یہاں پہ الشمس الاشار البحار یہ سب کیا ہے نائب الفاعل اور جملہ کیا ہے یہ سب یہ تینوں جملے اسمیہ ہیں اب آئیے سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی آیت 17 میں دیکھیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تو خلقت رفع رفعت نصب نصبت سطح سطحت نو سو یہ چاروں افعال مجہول ہیں اب یہاں دیکھیں ابل السماء جبال الارض یہ نائب فاعل ہے لیکن یہ مرفوع کیوں نہیں کیونکہ اس سے پہلے الہ ہے الہ ایک عاملہ ہے جو کہ اپنے بعد والے اسم پر اثر انداز ہوتا ہے تو الہ کی وجہ سے الی الابل الہ کی وجہ سے الی السماء الہ کی وجہ سے الی الجبال الہ کی وجہ سے الی الارض اب آئیے یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ جملے اسمیہ ہیں یا جملے فعلیہ پہلی آیت مبارکہ شروع کہاں سے ہوئی ہے افلا اس کو اگنور کیجئے کیونکہ اس کو جب بریک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں حروف ملیں گے تو شروعات اس کی ہوتی ہے کس سے فعل سے تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہے بالکل کلیئر ہے لیکن یہاں دیکھیے الی السماء یہ کیا ہے یہ ایک مرکب کی صورت میں ہے وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى الْأَرْضِ یعنی یہ ایک مرکب کی صورت میں اگنائٹ کرتا ہے سینٹنس کو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ اس سینٹنس کا رخ دراصل فعل کی طرف ہے تو لہٰذا ان تینوں کو ہم جملہ فعلیہ تسلیم کرتے ہیں ہم نے اپنی ابتدائی کلاس میں یہ پڑھا تھا سامنے کیا ہے سامنے اسم ہے جملہ اسمیہ سامنے فعل ہے جملہ فعلیہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ السماء آیا تھا اور فعل اینڈ میں گیا وہاں ہم نے کہا یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب کی صورت میں آیا ہے اور جملے کا رخ اس کی طرف ہے اب آئیے ترجمے کی طرف جاتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف خلقت وہ کیسے بنائے گئے وإلى السماء کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیف رفعت وہ کیسے بلند یا اٹھائے گئے وإلى الجبال کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف نصبت کیسے نصب کیے گئے کیسے جمائے گئے یا کیسے کھڑے کیے گئے وإلى الأرض کیف سطحت اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیف سطحت وہ کیسے بچھائی گئی ہموار کی گئی تو یہاں آپ نے نوٹ کر لیا خلقت کیسے بنائی گئی رفعت کیسے بلند کیا گیا نصبت کیسے گاڑ دیا گیا سطحت کیسے ہموار کی گئی یعنی یہ مجہول کا پیٹرن ہے جس میں کہ فاعل مذکور نہیں ہوتا ہے تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہمارا فوکس کیا تھا نائب فاعل کو پہچاننا ہم نے دیکھا کہ جب ہم فاعل کو منہ کراتے ہیں ایک فعل مجہول میں تو پھر مفعول بھی وہاں پر آ کے نائب فاعل کہلاتا ہے جو کہ اعراب کے لحاظ سے بالکل فاعل جیسا ہوتا ہے اور آخر پر ہم نے یہ جانا
کہ نارملی تو ایک فعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد اس کے اجزاء آتے ہیں، وہ چاہے فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مفعول بھی ہو، لیکن بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی فعل کو آخر پر لیا جاتا ہے۔ اور مزید ہم نے تھوڑا سا مثالوں سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیسے کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو کچھ بھی خوبی تھی، وہ فقط اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔